پوری دنیا کی نگاہیں پاکستان کی طرف تھیں۔ بھارت ایٹمی دھماکے کر چکا تھا اور دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اب کسی بھی وقت پاکستان ایٹمی دھماکہ کر کے ان ممالک کی فہرست میں شامل ہونے والا ہے جن کے پاس ایٹم بم ہے۔ چاغی مرکز نگاہ تھا، ہر خاص و عام کو ان تیاریوں کا اندازہ تھا جو کسی بھی ایسے بڑے واقعے کے لیے ضروری ہوا کرتی ہیں۔ دالبندین کا بازار، اس کے گرد و نواح کے پہاڑ اور وسیع ریگستان سیکیورٹی فورسز کے جوانوں میں گھرے ہوئے تھے۔ راسکو کا پہاڑ کئی سال پہلے ہی سے مقامی لوگوں کے لیے ایک نو گو ایریا تھا۔ میں وہاں گزشتہ 1.5 سال سے ڈیپٹی کمشنر تھا اور جب بھی کبھی اس علاقے سے گزر ہوتا تو میری جیپ کو بھی دور سے ہی روک لیا جاتا۔ عالمی دباؤ تو حکومت کی سطح پر ہوگا، لیکن عالمی میڈیا بھی رائے عامہ کا ایک دباؤ تخلیق کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایٹم بم کو انسانیت دشمن قرار دیتے ہوئے جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی کی مثال دی جاتی تھی، اور عالمی طاقتوں نے جاپان ہی کو خاص طور پر اس معاملے میں پاکستان کو قائل کرنے کا کہا تھا۔ جاپانی سفیر اپنے ساتھ چند اہم سرکاری افراد کو لے کر کوئٹہ آیا اور وہاں ہیروشیما اور ناگاساکی کے حوالے سے بنائی جانے والی ایسی فلمیں دکھائی گئیں جو المناک تھیں اور جن کو دیکھتے ہوئے کوئی اپنے آنسو ضبط نہیں کر سکتا تھا۔ روٹری کلب جیسے اداروں کے تعاون سے لیکچر ہوئے، چاغی کا خصوصی دورہ بھی کیا گیا۔ اختتام پر کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے میں نے جاپانی سفیر اور اس کے ساتھیوں سے پوچھا کہ اگر 1945 میں جاپان کے پاس ایٹم بم ہوتا تو کیا امریکہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے کی جرت کر سکتا تھا؟ جاپانی سفیر ایک دم چونکا اور اس کا جواب حقیقت پسندانہ تھا اور وہ یہ کہہ اٹھا، ہرگز نہیں۔ میں نے اس کے ساتھ ہونے والا یہ مکالمہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بتایا تو جیسے کوئی شخص خوشی میں ایڑیوں پر گھوم جاتا ہے ویسے ہی وہ بے ساختہ خوش ہوئے۔ ان ملاقاتوں کے بعد سے ڈاکٹر صاحب سے ایک ایسا تعلق خاطر قائم ہوا کہ انہوں نے ہمیشہ مجھ عاجز اور حقیر شخص پر عنایات ہی کیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک ایسی شخصیت تھے کہ جنہیں صحیح معنوں میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں صاحب نعمت کہا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صاحب نعمت کے حاسد ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے محبت کا عالم تو ان کے صاحب نعمت ہونے پر دلیل کرتا تھا، لیکن ان سے حسد کرنے والوں کا بھی شمار کوئی کم نہ تھا، اور یہ سب کے سب ایسے لوگ تھے جنہیں خود قدرت نے بہت نوازا تھا۔ دھماکے کے فوراً بعد ٹیلی ویژن والے اس بات پر حیرت میں گم تھے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں خاص طور پر ڈاکٹر سمر مبارک مند کے انٹرویو نشر کرنے اور انہیں زیادہ اہمیت دینے کی ہدایات کیوں دی ہیں۔ نفسیاتی طور پر کس قدر کمزور ہوتے ہیں ایسے رہنما جنہیں عزت و مقام بھی میسر ہوتا ہے، مگر وہ ہمیشہ صاحبان نعمت سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہ کہ مغرب جن کی زندگی کا دشمن تھا اور گزشتہ 15 سالوں سے ان کی طاق میں تھا اور جو عالمی میڈیا کی منفی فہرست میں سب سے نمایاں تھے، ایسے شخص کی وطن میں عزت خود بخود ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کا چراغ جلانا ناممکن تھا۔ پاکستان کا بچہ بچہ اس حقیقت سے واقف تھا کہ ایٹمی پروگرام کا وہی ایک ہیرو ہے۔ لوگوں کے خیال کو تقویت اس بات سے ملتی تھی کہ پورا عالم کفر عبدالقدیر خان سے نفرت کرتا تھا، لیکن پورا عالم اسلام ان سے محبت کرتا تھا۔ ایٹمی دھماکے کے چند ہفتوں بعد مجھے ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں ایک میٹنگ کے سلسلے میں منیلا جانا پڑا۔ وہاں میری ملاقات ایک امریکی مسلمان سے ہوئی جو صومالیہ میں مسلمانوں کے جذبہ صبر و رضا کو دیکھ کر ایسا مسلمان ہوا تھا کہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر تھا۔ اس کے گھر کھانے پر گیا تو اس کی بیٹی کی سالگرہ تھی، لیکن کوئی تقریب نہیں تھی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، ایسا کیوں؟ تو بیٹی نے جواب دیا، میرا باپ جب بھی مجھ سے خوش ہوتا ہے مجھے ڈھیروں تحفے لا کر دیتا ہے، پھر سالگرہ کیوں؟ ایسا امریکی جو عرف عام میں گاڈ نہیں اللہ کہے، ہیلو کی جگہ السلام علیکم کہے اور تالیاں بجانے کے بجائے ماشاءاللہ کہے۔ اس نے کہا کہ جب پاکستان نے دھماکہ کیا تو میں، میری بیوی اور بیٹی فرحت جذبات میں رقص کرتے ہوئے سڑک پر نکل آئے اور ہمیں احساس تک نہ ہوا کہ ہم عوام کے درمیان یہ حرکت کر رہے ہیں۔ مجھے کہنے لگا اگر کبھی ڈاکٹر قدیر میری قوم امریکیوں کے ہتھے چڑھ جاتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ پورے عالم اسلام میں کوئی ملک شہر ایسا نہ تھا جس نے پاکستان کے ایٹمی دھماکوں پر خوشی نہ منائی ہو۔ ڈاکٹر صاحب کے انتقال کے بعد اسرائیل کے اخبار ہیرٹس نے لکھا ہے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ شاہتائی شاوت نے بتایا کہ موساد نے بار بار کوشش کی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو قتل کیا جائے یا پکڑا جائے، لیکن ہم ناکام رہے۔ 11 ستمبر 2001 کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے واقعے سے پہلے بے شمار ایسے شواہد ملتے ہیں کہ جیسے اس واقعے کی کافی عرصے پہلے سے منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ باقی دیگر واقعات پر بحث کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف پرویز مشرف جیسے مذہب بیزار سیکولر لبرل شخص کے اقتدار پر قبضہ کرنے کی اور کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔
سوائے اس کے کہ افغانستان پر امریکی حملے کے وقت انہیں ایسے ہی حکمران کی ضرورت تھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ 11 ستمبر سے چند ماہ پہلے ہی پرویز مشرف نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے علیحدہ کر کے ان کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈے کا آغاز کر دیا تھا۔ 11 ستمبر کے بعد تو پورا اسٹیج تیار تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے خلاف ایٹمی ٹیکنالوجی ایران، لیبیا اور کوریا کو دینے کا الزام لگایا گیا۔ ایران کے جس کے ایٹمی سائنسدان محسن فرخی زادہ نے سینٹری فیوجز پکڑے جانے پر فوراً ڈاکٹر قدیر خان کا نام لے کر اسرائیلی خواہش کی تکمیل کی تھی، اس کا انجام یہ ہوا کہ اسے 27 نومبر 2020 کو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے ہی ہلاک کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلاف دوسری گواہی لیبیا کے کرنل قذافی کی تھی۔ قذافی نے عراق پر حملے کے بعد خود کو خطرے میں محسوس کیا تو CIA اور MI6 کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا اور ان کو بتایا کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام ختم کرنے کو تیار ہیں اگر عالمی طاقتیں لیبیا کی حفاظت کا ذمہ لے لیں۔ یوں قذافی نے تمام الزام ڈاکٹر عبدالقدیر کے سر پر دھر دیے اور اپنی قوم اور اپنے لیے زندگی کی مہلت مانگ لی، اور 19 دسمبر 2003 کو قذافی اور ٹونی بلیئر نے مشترکہ پریس کانفرنس میں عہد و پیمان کیے، لیکن قذافی کا بھی وہی حشر ہوا جو ایرانی ایٹمی سائنسدان محسن فرخی زادہ کا ہوا تھا، بلکہ قذافی کو تو گلیوں میں ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ڈاکٹر قدیر نے ان الزامات کی بوچھاڑ کے دوران ایک بار پھر اس محسن کش قوم پر احسان کیا اور سب الزام اپنے سر لے کر خاموشی سے اپنے گھر میں جا بیٹھے، جہاں موت تک انہوں نے 20 سال نظر بندی میں گزارے۔ ڈاکٹر قدیر کے جنازے میں عوام تو جوک در جوک آئے، لیکن بڑے لوگ 2 وجہ سے نہیں آئے۔ ایک یہ کہ حسد کی آگ نے انہیں ایسا نہیں کرنے دیا، اور دوسرا یہ کہ اگر امریکہ یا عالمی طاقتوں نے ان کی قدیر خان سے اس قدر محبت دیکھ لی تو کہیں وہ سب امریکی نظروں میں بلیک لسٹ نہ ہو جائیں۔ قدیر خان کے خلاف جن لوگوں نے سازش کی، اللہ کی پکڑ سے نہ بچ سکے، اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان ایک معجزے کے طور پر وجود میں آیا تھا، اور اس کا ایٹمی پروگرام بھی اس معجزے کے تحفظ کے لیے ایک معجزے سے کم نہیں ہے، اور معجزے جن لوگوں کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں، ان کو چھیڑنے والوں کو اللہ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔